آج ہم ایکسپلین کریں گے سیزن 2. یہ ایک ریئل بیس سٹوری ہے جو کہ ریئل ہے. ہمیں سیزن 1 میں جو کچھ دکھایا گیا تھا وہ بھی سب کچھ ریئل ہے، ریئل بیس سٹوری ہے. ہمیں اس مووی میں دکھایا جاتا ہے ایک آدمی تیزاب لے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور وہ جیسے ہی اندر جاتا ہے اور وہاں سے چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہے اور وہ باہر آ جاتا ہے اور وہی تیزاب جو اس نے ڈالا تھا وہی پی جاتا ہے اور وہیں پہ مر جاتا ہے. ہمیں ایک گھر دکھایا جاتا ہے جہاں ایک فیملی ہوتی ہے جو ہنستی کھیلتی ہوتی ہے. اس میں ان کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور ان کی ماں اقران ہوتی ہے. ان کا بیٹا بیٹھ کے کھیل رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے الماری اس کے اوپر گر جاتی ہے. اقران یہ دیکھ کے بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. وہ اپنے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کرتی ہے لیکن اس کا بیٹا مر جاتا ہے. ہمیں دکھایا جاتا ہے اقران جو کہ اب پاگل ہو چکی ہے. اقران وہی ازنور کی دوست ہوتی ہے جو کہ ہمیں فرسٹ پارٹ میں دکھایا گیا تھا. ہمیں اس کا ہسبینڈ دکھایا جاتا ہے عدنان، جو کہ بہت زیادہ اس پہ غصہ کرتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا تھا اس کے بیٹے کو اس اقران نے مارا ہے، اس لیے وہ اس سے بہت زیادہ نفرت کرتا تھا. وہ ہر وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتا تھا اور اس کی پکچرز اور ویڈیوز دیکھتا رہتا تھا. اور اقران اپنے بیٹے کی سارے کپڑے دھوتی تھی اور سنبھال کے رکھتی تھی. اقران کا ہسبینڈ آتا ہے عدنان اور اس سے ہنس کے باتیں کرنے لگ جاتا ہے. وہ بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ دوبارہ دیکھتی ہے تو وہ غائب ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے وہ باہر سے اندر آتا ہے. وہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے. وہ ساری بات اپنے دوست کو بتاتی ہے. اس کی دوست کہتی ہے ہمیں فیسٹ کے پاس جانا ہوگا. وہ اسے منع کر کے چلی جاتی ہے. ہمیں اقران کی موم اور دادی دکھائی جاتی ہے جو کہ نماز پڑھ رہی ہوتی ہے. ہمیں اقران دکھائی جاتی ہے جس کو 2 ڈیمن نظر آتے ہیں. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور جاتی ہے عدنان کے پاس. وہ عدنان کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی لیکن وہ اسے نہیں بتاتی. ہمیں دکھایا جاتا ہے اقران سو رہی ہوتی ہے. وہ خواب میں دیکھتے ایک عورت جس کا پیٹ کاٹ کے اس کا بچہ لیا جا رہا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کے اور وہ دیکھتی ہے اس کے اندر سے بچہ نکل رہا ہوتا ہے اور وہ عورت اسی کو دیکھ رہی ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں اقران اپنے بچے کے کپڑے دھو رہی ہوتی ہے. وہ اپنے ہسبینڈ کے پاس جا کے بات کرتی ہے لیکن وہ بات نہیں کر سکتی اور وہ واپس چلی جاتی ہے. اور وہ دیکھتی ہے اس کے بچے کے کپڑے غائب ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور بہت زیادہ روتی ہے. اقران اپنے گھر آ جاتی ہے اور وہ فیس کے پاس جاتی ہے. وہاں ایک بچہ بھی ہوتا ہے. فیس اس بچے کو پانی پلاتا ہے اور اس کے اندر آتما آ جاتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کالا جادو ہوا ہے. وہ اسے کہتا ہے تمہیں کالا جادو کے بارے میں جانا ہوگا کہ تمہیں کون سا کالا جادو ہوا ہے. اور وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اور یہ کہہ کے وہ چلی جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اقران کی ماں اور دادی کے اندر ڈیمن ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. وہ اپنے گھر آتی ہے اور اپنی دادی سے اور اپنی ماں سے ملتی ہے اور ان سے اپنے باپ کے بارے میں پوچھتی ہے. اس کی ماں رونے لگ جاتی ہے. اس کی ماں سو رہی ہوتی ہے. وہ دیکھتی ہے کہ اس کے تکیے پہ خون ہے. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. اس کے اندر سے کچھ نکل رہا ہوتا ہے. وہ بہت زیادہ چیخیں مارتی ہے اور اچانک سے وہ تکیہ بالکل صحیح ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں اس کا ہسبینڈ عدنان بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ گولی چلا دیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے وہیں پہ اپنے بیٹے کی یاد میں. اقران کو لڑکی دکھائی جاتی ہے. وہ اس سے پوچھتی ہے اور لڑکی اسے بتاتی ہے کہ یہاں ایک گھر ہے جس طرح ڈیمنز ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ وہی 2 آتما ہوتی ہیں. وہ اسی گھر جاتی ہے اور وہاں ہر چیز بہت زیادہ عجیب ہوتی ہے. وہ اندر جاتی ہے اور دیکھتی ہے یہ گھر بہت زیادہ عجیب ہوتا ہے. اسے گڑیا ملتی ہے. وہ اٹھاتی ہے اور وہاں اسے 2 لڑکیاں نظر آتی ہیں اور ایک آدمی جلا ہوا وہ اس پہ حملہ کر دیتا ہے. وہ کسی طرح بچ کے گھر آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں دیکھتی ہے تو وہی لڑکی اور اس کے بچے اسے نظر آ رہے ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے. اس کی بیٹی وہاں آ جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں وہ اسی بوڑھے آدمی کے پاس آتی ہے اور اسے وہی گڑیا دیتی ہے. وہ گڑیا دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ بہت خطرناک کالا جادو ہے. یہ بہت مشکل سے ہٹتا ہے. وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کی ماں کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ وہیں پہ مر جاتی ہے. اور ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ بہت خطرناک طریقے سے مر چکی ہوتی ہے اور اس کی بیٹی آتی ہے کہتی ہے میری ماں کہاں ہے. اور یہاں ہمیں سچائی پتہ چلتی ہے. اس کی دادی بولتی ہے کہ میں نے کالا جادو کیا تھا کیونکہ نینسی تمہاری ماں زہرا اس کی بہن تمہاری ماں اپنی بہن زہرا کو پسند نہیں کرتی تھی اور زہرا کے 2 بچے تھے جو دونوں بیٹیاں تھیں اور اس کا پتی چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا ہو. اور نینسی نے اپنی بہن کو کہا کہ
میری ساس کالا جادو کرتی ہے، اس لیے ہمیں وہاں جانا چاہیے، اور وہ اپنی بہن پہ بلیو کر کے وہ اس کے پاس چلی گئی، لیکن اس کی ساس لڑکی کی بجائے کالا جادو اس پہ کر دیا، اور جس کی وجہ سے جن نے اس کے ہسبینڈ کو قابو کر کے اور اس کی 2 بیٹیوں کو قتل کروا دیا۔ اور جب اسے پتہ چلا کہ اس نے اپنی بیٹیوں کو قتل کر دیا ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو جلا دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں زہرا کی پھر سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور نینسی اس کی بیٹی کے لیے اسے مار دیتی ہے کیونکہ اس کے بچے نہیں ہوتے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ اکرانت ہوتی ہے، وہ اپنی دادی کو مارتی ہے اور اندر جا کے دیکھتی ہے تو اس کی ماں بھی مری ہوتی ہے، وہ چیخے مار کے بھاگ جاتی ہے، اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کی دادی سوچتی ہے کہ اس کے بیٹا آیا تھا اور اس کا بیٹا بہت زیادہ غصے میں تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ تم لوگوں نے غلط کیا ہے، اور وہ تیزاب لے کے اپنی ماں کے پاس آیا تھا اور تھوڑا سا تیزاب اس کے منہ پہ چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو یہاں نشان ہے، اور اس نے اسی وجہ سے خودکشی کر لی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں اکرانت اپنے گھر آ جاتی ہے، اس کے ہسبینڈ کی روح، اس کے گھر والوں کی روح، اس کی بہنوں کی اور اس کے بیٹے کی روح، جو کہ ایک بڑکے والی نے اس کا بیٹا اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی ختم ہوتی ہے۔ یہ ایک ریئل سٹوری ہے جو کہ ترکی کے علاقوں میں یہاں کالا جادو ہوتا تھا، تو وہاں کی یہ سٹوری ہے۔ اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جا کے سبسکرائب کر دی۔ اوکے، بائے بائے، ٹاٹا۔